بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس کے تحت تحریک انصاف کے آزاد اراکین پر مشتمل سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو چھوڑ کر باقی تمام اسمبلیوں میں اپوزیشن میں چلی گئی ہے، اور جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے یہ بڑا ہی، جسے کہتے ہیں نا، ایک ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ اگر آپ کسی کو انصاف بر وقت نہیں دیتے تو ایسی صورت میں وہ آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اور یہ مخصوص نشستوں والی سنی اتحاد کونسل کی درخواست جو تھی اس کو اتنا ڈریگ کیا گیا الیکشن کمیشن میں، اس کے لیے پہلے سماعتیں ہوئیں، پھر انتظار کیا گیا کہ دیگر پٹیشنرز جو ہیں وہ بھی آئیں، جب وہ آ گئے تو پھر اس کی سماعتیں ہوئیں، اس کے لیے اجلاس بلائے گئے الیکشن کمیشن کے، اور پھر یہ کئی دنوں کی اس کے بعد، یعنی سماعت کے بعد، یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ جبکہ اس دوران یہی ارجنسی کا انہوں نے ایلیمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اس پہ اسٹریس کیا تھا کہ جی ایسا معاملہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد ہماری جو مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں، کیونکہ باقی دیگر جماعتوں کو دے دی گئی ہیں اور وہ ان مخصوص نشستوں کو ساتھ ملا کر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یعنی وہ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو رہا ہے، اسپیکر کا الیکشن ہو رہا ہے، وزرائے اعلیٰ کا ہو رہا ہے، وزیر اعظم کا ہو رہا ہے، تو وہ سارے ہی الیکشن جو ہیں سوائے خیبر پختونخوا اسمبلی کے تمام الیکشن جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل ہار گئی۔ اور اس حال میں کچھ نہ کوئی ایک ایلیمنٹ جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ ان کو مخصوص نشستوں والی جو ملنی تھی تعداد، وہ ان کو مطلوبہ تعداد نہیں مل سکی تھی، یعنی ان کو دے دی گئی، ان کے ووٹ بڑھا دیے گئے، ان کے روک لیے گئے۔ اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فیصلے کے مطابق یہ والے جو ان کی نشستیں ہیں جو روکی ہوئی تھیں، یہ اب ان کا جو حصہ ہے یہ دیگر پارلیمانی جماعتوں کو دے دیا جائے گا، یعنی ان کا جو ووٹ بینک ہے، ان کا جو ووٹ اسٹرینتھ ہے، ان کی جو نیومیریکل اسٹرینتھ ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ اب اس کی ہم صرف اس کی اگر قانونی پہلوؤں پر بات کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی لمبی سماعت ہوئی، پھر ریزرو کیا فیصلہ انہوں نے، تو کئی دنوں تک اس کو ریزرو کیے رکھا، تا وقت یہ کہ جو یہاں پر وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا قومی اسمبلی میں ہونا ہے، یہ بھی گزر جائے اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی گزر جائیں، وہ انہوں نے گزار لیے۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ صدارت کا مرحلہ ہے، صدر کا الیکشن ہونا ہے، اس الیکشن میں بھی ظاہر ہے ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، تو یہ مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملیں گی، دوسری پارٹیوں کو مل جائیں گی، تو یہاں پر بھی ان کے لیے نقصان ہے۔ اس کے بعد پھر سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، اس کا بھی الیکٹورل کالج جو ہے وہ متعلقہ صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ہوتی ہے، تو اس سینٹ کے الیکشن میں آدھی سینٹ جو ہے اس کا مقابلہ ہونا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے پچھلے الیکشن گزرے ہیں اسی طریقے سے اس اسٹریٹجی کے تحت اب آئندہ آنے والے الیکشن، یعنی صدارتی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن بھی یہ مخصوص نشستوں کے بغیر ہی سنی اتحاد کونسل کو ہوں گے۔ اب تک کا یہی ہے۔ اس پہ قانونی اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے پہلو کیا ہیں، وہ ہم جانیں گے عدیل سرفراز سے۔ عدیل، وہی بات کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یہ تو بڑی آبویس سی ایک بات نظر آ رہی ہے کہ ایک ارجنسی والا معاملہ ہے اور آپ اس پہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ریزرو کر رہے ہیں، ہم جناب ابھی فیصلہ لکھ رہے ہیں۔ سر میں تو یہ کہوں گا یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے گزشتہ رات، یہ اسی ایک فیصلے کے تسلسل میں آیا ہے جو 13 جنوری کی شب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دیا تھا، جب بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا گیا تھا۔ اور بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں، جب ان سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اب تمام چیزیں جو ہیں وہ جو ڈاٹس ہیں وہ کنیکٹڈ نظر آتے ہیں، اور اب ایک خاکہ نظر آ رہا ہے کہ دراصل پہلے سے کیا پلان تھا اور اس کے اوپر کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں بلے کا نشان جو تھا بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو روزانہ کی بنیاد پر قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں موجود ہوتے ہیں، ہمیں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا فیصلہ وہ دیں گے، اور اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر کچھ ریلیف بھی ملے، اور ہم مخصوص نشستوں کی بات ہی کر رہے تھے۔ صحیح۔ ایونچولی جب الیکشن کمیشن نے گزشتہ رات یہ فیصلہ دیا تو اس نے تمام وہ ابہام وہ ختم کر دیے، وہ شکوک و شبہات بھی دور کر دیے، اور یہاں پر ایک بڑا اہم سوال سر اب اٹھتا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں
جو اب ان سے چھین لی گئی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان سنی اتحاد میں شمولیت اختیار کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے, اور گو کہ ان کے اپنے دانے بھی پورے نہیں تھے. کچھ لوگ مان رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, سنی اتحاد کی طرف جا کر جو ہم نے اپنا کیس ہے کمزور کیا ہے. اگر مجلس وحدت المسلمین میں ہوتا تو شاید رزلٹس ڈفرینٹ ہوتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو فیصلہ ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہے مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی, دوسرا پہلو ہے مخصوص نشستیں جو ان کو نہیں ملنی وہ اب مال غنیمت کے طور پر دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. اور ان میں اب ایک رکن ہے پنجاب کے جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس حد تک کہ یہ بھائی دیگر جماعتوں کو نہیں تقسیم کی جا سکتی, اور آئین میں بھی گنجائش نہیں ہے. سر آئین میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ جو ایک سیاسی جماعت ہے اس کو اس کے منتخب جو نمائندے ہیں ان کے تناسب سے نشستیں جو ہیں مخصوص ملیں گی. تو یہ فیصلہ ایونچولی آئے گا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس حد تک یہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو جائے, مگر اب میں تو لیکن اس وقت تک جتنی دیر ہو چکی ہوگی, آپ یہ دیکھیے کہ جو الیکشن ہو گیا وہ تو دوبارہ نہیں ہوں گے نا. بالکل, اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے سر. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدارتی الیکشن سے پہلے یا سینٹ الیکشن سے پہلے یہ ریزالو ہو جائے گا یہ والا ایشو. سر نو ناٹ ایٹ آل. ابھی تو بتایا یہ جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چلے گا آبویسلی, کچھ روز وہاں پر چلے گا, اور اس کے بعد پھر وہاں پر بھی اسی طرح محفوظ ہوگا. محفوظ ہونے کے بعد سنایا جائے گا, اور پھر جب تک سنایا جائے گا اس کے بعد ایونچولی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ لینڈ کرے گا. اس وقت یہاں پر کیا ہوتا ہے وہ بھی پھر دیکھنے سے قابل ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہاں کچھ ہو بھی جائے لیٹ اس سپوز, تو اس وقت تک آپ یہ دیکھیے کہ ایک الیکشن تو گزر گئے نا سارے, مطلب اس کے بعد آپ عددی اکثریت کا الیکشن, وزیر اعظم کا الیکشن, سب کچھ گزار کے اگر آپ ان کو مخصوص نشستیں دے بھی دیتے ہیں, گو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ملیں گی. ہاں یہاں تک یہ بات ہے کہ دیگر جو سیاسی جماعتوں میں ان کی تقسیم ہے اس کے اوپر کچھ آبزرویشن آ سکتی ہے. اور ایک بڑا اہم قانونی نقطہ سر اب آئینی نقطہ بن چکا ہے کہ اگر یہی آزاد امیدواران جو بڑی تعداد میں منتخب ہو کر پارلیمان میں پہنچ چکے ہیں, اب ان کا ایک حصہ تو بنتا ہے, گو کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہے, مگر ان کا آئین میں درج ایک حصہ تو ہے نا کہ آپ کو اس تناسب سے مخصوص نشستیں ملنی ہیں, بھلے ہی ان کے ساتھ سیاسی جماعت کی وابستگی نہیں تھی. لیکن اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اگر یہی آزاد امیدواران مل کر اتنی اکثریت حاصل کر سکتے ہیں, سادہ اکثریت کے, یہ حکومت بنا لیں, حکومت بنانے کے باوجود بھی کیا ان کو آپ مخصوص نشستیں نہیں دیں گے, ان سے محروم کریں گے, تو اس معاملے کے اوپر ممکنہ طور پر سپریم کورٹ ہی اگر کر سکے تو وہ تشریح کر سکتی ہے. ویسے عزیز صاحب, آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ یہ سادہ اکثریت نہ مل سکے انہیں, اسی وجہ سے یہ اقدام کیا گیا ہے نا, مطلب بظاہر صاف نظر آ رہا ہے. سر وہ تو اب آپ دیکھیں نا, میں نے جیسے پہلے بات کی, اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو اب تو ہر چیز بالکل واضح ہے. 13 جنوری کا وہ فیصلہ جو کہ اس وقت بڑا ہی ایک حیران کن سا فیصلہ نظر آتا تھا, مگر اب تمام چیزیں سینس بنا رہی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا تھا, کیا ہونا تھا. ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے, ایک سے اس ایجنڈا تھا, اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا جسٹس اطہر منیلا نے ایک آبزرویشن دی تھی جب لیول پلینگ فیلڈ والا کیس تھا, تو انہوں نے کہا تھا تاثر یہ مل رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. جی بالکل, تو وہ تاثر ان کا درست ثابت ہو چکا ہے. بالکل بالکل بجائے. اور اس میں ویسے عمومی طور پر اگر یہ معاملہ عدالت اعلیٰ عدلیہ میں آتا ہے, یعنی وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ آتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوگا یہ؟ سر ہائی کورٹ میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا ٹائم لگے گا, ممکنہ طور پر 1 سے 2 ہفتے اس میں لگ جائیں گے کم سے کم. بس سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ اگر آتا ہے تو یہ 3 سے 4 روز میں کنکلوڈ ہو جائے گا. جو پیس ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, بالخصوص سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد, کم از کم مقدمات جو ہیں وہ ڈیسائیڈ جلدی ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ڈیسائیڈ کس کے حق میں ہوتے ہیں, کس کے خلاف. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ میں ہی آئے گا تو چیف جسٹس خود اس کیس کو سنیں گے, اور کوئی بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ سر ممکنہ طور پر ہماری اطلاعات کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق ایک درخواست بھی دائر کرنے جا رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو نہ سنیں. اچھا, اور that's a breaking news. وہ بیس بنا رہے ہیں جسٹس گلزار احمد کے اس ماضی کے فیصلے کو, جس میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو روکا تھا, گو کہ وہ فار دا ٹائم بینگ تھا جب جسٹس قاضی فائز صاحب پٹیشنر تھے اگینسٹ قاضی عمران خان صاحب, ریفرنس کی بات میں کر رہا ہوں. وہ معاملہ اب پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب ان پر یہ پابندی عائد ہوئی تھی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا, ایک ڈنر کے اوپر یا غالباً ہائی ٹی کے اوپر, تو انہوں نے تو اس فیصلے کو ہی یکسر
مسترد کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کون سا فیصلہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ایسا کوئی فیصلہ. ہے صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اعتراض کریں گے بھی تو چیف جسٹس قاضی فائز احسان میرے خیال سے ریکیوز کرنے سے گریزی کریں گے، اور یعنی وہ بیٹھیں گے، خود سنیں گے. وہ خود ہی سنیں گے. بظاہر جو ایسی بھی کیا مجبوری ہے سر مجبوری دیکھیں، یہ وہ جج صاحب کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ ہتھیار ہوتا ہے کہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم ریکیوز کریں یا نہ کریں. اوکے جی. اب چیزیں بہت کلیئر ہیں، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. ہم بھی ایک حد تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی کریز سے نکل کے جو ہے وہ کھیلتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں. تو سچویشن کچھ اسی طرح کی ہے جناب. یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے فرام اے ٹو بی. اگر دیکھیں تو جیسے عدیل نے بتایا کہ سارے تانے بانے آپ کو ملے ہوئے نظر آئیں گے کہ کس طریقے سے وہ بلے کا نشان کا فیصلہ آنا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں کیس جانا، اور الیکشن کمیشن کا پھر اتنی تاخیر کے بعد یہ والا فیصلہ کرنا، اور اس دوران سارے الیکشن ہو جانا، حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جانا. یہ جناب یہ ساری جو ہے نا یہ ساری پلاننگ اور یہ کسی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے اس کے پیچھے، اور اسی کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اور ابھی اس کا تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے. اس لیے کہ ابھی صدارتی الیکشن ہونا ہے، اور ابھی سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ بھی ہونے ہیں. یہ 9 مارچ کو اسی ہفتے سینٹ کا صدارت کا الیکشن ہے، اور اسی طریقے سے 3 اپریل کو روزوں میں ہی یہ جو سینٹ آدھی سینٹ ہے ان کا الیکشن ہو جائے گا. اس میں بھی یہ والے ووٹ انہی اسمبلیوں کے پڑیں گے، اور اس میں سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اپنے انہی جو ان کی مخصوص نشستیں ہیں آئینی اور قانونی ان کا حصہ بنتا ہے وہ اس سے محروم ہی رہیں گے، کیونکہ یہی کچھ نظر آ رہا ہے. تھینک یو.